ہماری دادی غصے میں آتی تھی نا دادی ہماری, تو اس دن پان تھوڑا زیادہ کھایا کر. یہ ہوتا تھا ڈپریشن کا علاج. جب غصہ وصہ ٹھیک ہوا تو پھر ٹھیک ہو گئی. آج کیا ہو رہا ہے, وہ بالکل ہی باولے ہو رہے ہیں ڈپریشن میں. وہ نہ کوئی سٹا کام آ رہا ہے ان کے, نہ گٹکے سے سکون مل رہا ہے. پھر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی کی ٹینشن. بیٹھے بیٹھے میرے پاس ایسے کیس آ رہے, میں کہتا ہوں یار کیا ہو گیا معاشرے کو. کوئی پاگل ہونے کی وجہ ہو تو انسان پاگل ہوتا, اچھا بھی لگتا ہے. بلا وجہ پاگل ہو رہے ہیں. تنخواہ میری کم ہے تو پاگل ہو گیا. ابے بھائی تنخواہ کم ہے لیکن کھانے پینے کو تو مل رہا ہے نا تجھے. کھانے پہ صبح ناشتہ تو پراٹھے کھا رہا ہے, تو دوپہر کھانا بھی کھا رہا ہے, تو رات بھی کھانا کھا رہا ہے, چائے کے پیسے بھی ہیں تیرے پاس, اور رات کو سونے کی جگہ بھی ہے. اب اگر زیادہ کو دیکھو پھر تو انتہائی نہیں ہے. پھر تو قارون کو دیکھنا شروع کر دو گے, پھر تو بھائی آپ کو پھر زرداری بھی کم لگے گا آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر یہ دیکھو میری ضرورت کتنی ہے, تو اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو اپنے بارے میں لگتا ہے یار اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے کروڑہ گنا زیادہ دیا ہے, اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا. الحمدللہ سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو سوسائٹی میرے بھائی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرے گی, مروائے گی. اور ہم میں سے ہر شخص کس کو دیکھ رہا ہے؟ سوسائٹی. بچیوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں اس کو پسند برا نہیں کیا جاتا, برا نہیں سمجھا جاتا. بچی اگر کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے تو سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو یاد رکھو ایک دن ایسی سوسائٹی آنے والی ہے جب آپ کے بچے آپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے. آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آئیں گے, آپ یہ کہیں گے سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن پھر آپ اولاد کی محبت سے, بڑھاپے میں انسان کو اولاد کی محبت سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اور جوانی میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. جوانی میں تو انسان کو اولاد کی محبت مل جائے, اچھا نہیں ملے تو ویسے ہی وہ کسی کا بچہ ہے, ابھی وہ خود کسی کی اولاد ہے. اصل تو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بہویں, آپ کے بیٹے پوتے نواسے سب آپ کے ارد گرد. ہم تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کیا قابل رش زندگی گزاری انہوں نے, کیا قابل. ہمارے نانا تھے ماشاءاللہ, بڑی اولاد دی اللہ نے. ذرا سے بیمار ہوتے تھے پورا خاندان لاہور سرگودا کراچی سارا گھر میں جمع ہو جاتا تھا. وہ بڑے خوش ہوتے تھے, یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ میرا منجلا بیٹا ہے, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, یہ میری بڑی بیٹی, یہ میری چھوٹی بیٹی, یہ میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ جناب میرا پوتا ہے. ہم لوگ پوتے تھے, نواسے تھے ہیں بھائی, ہم بھی چلے جاتے تھے, اور پوتے بھی آ رہے ہیں, نواسے بھی آ رہے ہیں, پھر سب خرچہ بھی کر رہے ہیں. بھائی سب کے مشترک نانا ہے, کسی کے دادا ہیں تو کسی کے نانا ہے. تو وہ ویسے ہی 40 سال کی عمر میں شوگر ہوئی تھی, 99 سال میں انتقال ہوا ہے. اس لیے کہ ڈپریشن نہیں تھی. 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے, الحمدللہ 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویح. اور وجہ کیا ہے؟ خوشیاں دیکھ رہے ہیں نا. اب اس عمر میں وہ الٹا سیدھا بھی کریں گے تو ہم بیٹھے اس کو سیدھا, الٹا بھی کریں گے تو ہم بیٹھے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ سیدھا کرنے کے لیے. کیونکہ بڑوں کا احترام ہے بھائی, بڑوں کا احترام ہے. پھر ان کے سب پر احسانات ہیں. یہ ساری آل اولاد کن کی ہے بھائی؟ میں اگر اپنے نانا کا احترام کرتا تھا, کیوں کہ بھائی میری والدہ کو کس نے پالا ہے؟ اگرچہ ہمیں نہیں پالا لیکن ہماری اماں کو تو پالا, تو ہماری اماں کے لیے جو قابل احترام ہے ہمارے لیے بھی, تو ہم بھی ان کی خدمت کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ساری خدمت تو انہوں نے اب صرف اپنی اولاد کی بچپن میں کر لی, ان کو پال پوس کے نسل نہیں روکی, بس یہ بڑا احسان کیا. اور جو جتنی توفیق ملی حسب ذائقہ, جتنی اللہ نے ان کو گنجائش دی تھی اس حساب سے تعلیم دے دی. اب ساری زندگی کون ان کی خدمت کرے گا؟ ان کے اولادیں, ان کی بہویں, ان کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کے نواسے. ان کا اکثر میں ایک ملفوظ سناتا ہوں, ان سے کوئی پوچھتا تھا, وہ بھی امام بھی تھے نا مسجد کے, آرمی میں بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے. تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, بڑا پیارا ملفوظ تھا. خیریت کم بخت کہتے ہیں بدقسمت لوگ. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں آل اولاد ماشاءاللہ اتنی دی, ہمارا گھر بھرا ہوا ہے. کبھی کسی بچے کی گھٹنے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, کبھی کوئی بستر سے گر گیا, ناک پہ چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کسی کو بخار ہوا ہوا ہے, کبھی کسی کو کھانسی ہوئی ہے, کبھی وہ سردی زیادہ لگ گئی, کبھی کوئی نالے میں گر گیا اس کو نکال کے لائے ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی کسی کو اسکول میں ٹیچر نے مار کے باہر نکال دیا, اس کو جا کے اس کو. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا خاندان ہے, خاندانی لوگ ہیں. خیریت اس کی ہوتی ہے جس کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. جب کوئی ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت. وہ پھر دیواروں کو دیکھ دیکھ کے ٹینشن میں جاتا ہے, کہہ رہے یہ بھی خیریت سے, اس کو بھی نہ نزلہ ہے. دیواروں کو تھوڑی نزلے کھانسی ہوتے ہیں. اس کو آج کل سکون والی زندگی کہا جا رہا ہے.
میرا جب سے بیانات کے سلسلے میں جانا ہوا دنیا میں, تو میں بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں بھی اب جانا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں یار 1000 گز کا بنگلہ ہے, گھر میں افراد ہی نہیں ہیں, ایسی لگژری لائف ہے, اتنے بڑے بڑے یہ بیڈ روم ہے, یہ پلے گراؤنڈ ہے, یہ سوئمنگ پول ہے, بندے ہیں نہیں. یار تم کیا, اس سے تو اللہ کا شکر ہے وہ غریب اچھا ہے جس کے گھر میں آدمی تو افراد تو ہیں. وہ گھر میں آتا ہے, اس کو بچے ملتے ہیں, اس سے وہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو داماد ہیں, بہویں ہیں, پوتے ہیں, نواسے, وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے. سوئمنگ پول میں وہ ندی نالے میں لے جا کے اپنے بچوں کو نہا لے, ان کے ساتھ نہیں, اس کو زیادہ مزہ آئے گا بنسبت ہی سوئمنگ پول میں اکیلا تیر رہا ہو وہاں بیٹھ کے. وہ تو لائف تو پہلے آپ کو محبت کرنے والے افراد تو ملیں, آپ کی قدر کرنے والے, آپ کو عزت دینے والے, اور ان کی خوشیوں پہ آپ خوش ہو, ان کے غم پہ آپ غمزدہ ہو. پہلے یہ لائف تو جب بنتی ہے, اس کے بعد پھر آگے اگلا پروسیس ہے. آپ نے افراد ہی شارٹ کر دیے. اب گھر کی ڈیفینیشن یہ تھوڑی ہے کہ دیواریں اینٹیں ہوں, اس کو گھر تھوڑی کہتے ہیں. تو ہوٹل میں بھی ہوتے ہیں, ہوٹل میں تو زیادہ اچھی دیواریں اور اینٹیں اور ان کے پلستر بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کسی ہوٹل چلے جاؤ, آپ کو آپ کے گھر سے زیادہ وہاں پر اچھا محسوس ہوگا. ایئر کنڈیشن روم ہے ایسا زبردست, میں گیا ہوں نا, سوئمنگ پول ہے بڑا بہترین, لان ہے, لاؤنج ہے, اور اس میں کافی بھی مل رہی ہے آپ کو اور ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ وہاں ایک آدھ دن کے بعد کہاں بھاگو گے؟ اپنے گھر, کیونکہ وہاں وہ بندے نہیں ہیں جو یہاں چھوڑ کر گئے تھے. آپ نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا خیال ہے؟ تو یہ فیملی پلاننگ والے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ہمارے گھروں کو ہوٹل بنانا چاہتے ہیں. پیسے بچا بچا کے سونے کے نلکے لگا دو, مگر محبت کرنے والے گھر میں افراد نہ ہو, یہ چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر ایک بھی پیدا نہ کرو, جاؤ کسی ہوٹل میں رہو, کسی ہوٹل میں ٹائم گزارو, پیسہ کماؤ اور کرائے پہ کمرہ لے لو, وہاں وہیں رہو. لیکن آپ, میرا دل نہیں لگتا, میں ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتا ہوں. میں تو بیرون ملک بھی جب سفر کرتا ہوں نا, تو لوگوں سے جو مجھے انویٹیشن بھیجتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ہوٹل نہیں بک کرانا, کسی گھر میں مجھے, گھر میں عجیب برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے گھر میں رہنے میں. تو سوسائٹی کو میرے بھائی فالو نہیں کرو. علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی ہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک دفعہ صحیح اللہ کے بن جاؤ, لوگ پھر دیوانہ کہیں گے آپ کو, لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے, فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے. بالکل بولے اب میں لبرل حقیقی معنوں میں, اب میں لبرلزم کی طرف آیا ہوں کہ دلیل سے مجھے جو بات صحیح لگتی ہے میں اس کو فالو, اور دلیل سے جو بندہ ٹھیک لگتا ہے اس کو بھی فالو کرتا ہوں میں. تو ہمیں دلیل سے اللہ کے رسول صحیح لگے, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جس چیز کو کہہ دیا غلط, وہ کیا بن گئی؟ غلط. اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا زنا کیا ہے؟ غلط. لڑکیوں سے دوستیاں, بول لینا پریکٹس ہو جائے گی, غلط. نیٹ پر بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھنا, دلچسپی لینا ان میں, یہ کیا ہے؟ غلط. بول دیا. ولا متخذات اخدان, قرآن نے کہا دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, یہ الاؤ نہیں ہے, ختم. قرآن نے کہہ دیا تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, سود کھانے کی اجازت نہیں ہے, سودی بینک میں جاب کی اجازت نہیں ہے, بہن کی وراثت ہڑپ کرنے کی اجازت